آپ سے یہ سوال ہے میرا کھوسا صاحب کہ یہ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ آپ سے جو سنی اتحاد کونسل میں جو شمولیت کروائی گئی یہ ٹیکنیکلی غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھی. اب آرٹیکل 51 پہ آ جائیں. ہمیں یہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ متصور کر کے پھینک دیا. انڈیپینڈنٹ ٹھیک ہے. میرا سمبل کے تھا, کے فار خان, کے فار کنگ خان, کے فار کھوسا. اچھا. اور سارے بچے کو جو ہے وہ کے پتہ تھا. اور میرا واحد حلقہ ہے جہاں خواجہ سعد رفیق نے سب سے پہلے آ کر تسلیم کی اپنی شکست اور مجھے مبارکباد دی. یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے, پاکستان کو پتہ ہے. اور میں 45 اس پہ سعد رفیق صاحب کو ہم خراج تحسین پیش میں بالکل میں نے کہا کاش اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دیتے کہ محترم نواز شریف صاحب اگر ہارے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے تو وہ بھی یہ بڑا مان لیتے. اور اسی طرح خواجہ آصف اگر ریحانہ ڈار سے ہارا ہے وہ بھی تسلیم کر لیتا آپ کی طرح سے. میں ان کی بھی تعریف کرتا, کاش بڑوں کو بھی سمجھا دیتے. ہنسنے لگا. باہر کیف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر دیکھیں آرٹیکل 51 میں یہی ہے کہ جب ہمیں انڈیپینڈنٹ انہوں نے کر کے پھینک دیا, ہمارے پاس آپشنز تھیں. 3 دنوں کے اندر ہم کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. اب کہتے ہیں سمبل پہ میں نہیں لڑا. میں نے تو پاکستان تحریک انصاف فارم میں لکھا, پاکستان تحریک انصاف. آپ نے لکھا ہے؟ لکھا میں نے. اچھا اب کیا ہوا یہ کہ وہ سمبل ہی انہوں نے جس طرح ضیاء الحق نے اب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا ہے. معاف کیجیے گا یہ شرما رہے ہیں دونوں کہنے میں, نہ ان کی حکومت ہے نہ ان کی حکومت ہے. حکومت اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس ملک میں. اور جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھٹو کے تلوار کو اڑا دیا, سمبل سے ہی ختم کر دیا تھا ضیاء الحق نے, آپ کو یاد ہوگا. یہاں بھی جب سمبلز پہ آ گیا کیونکہ انڈیپینڈنٹ انہوں نے کر دیا تو وہاں بلہ تھا ہی نہیں, سمبل سے بلے کو اڑا دیا. آپ کو یاد ہے 3-4 سال پہلے سینٹ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون سے بھی نشان چھین لیا تھا. ایسا ہی کرتے ہیں سر, ایسے ہی کرتے ہیں. میں کسی میں نہیں جاتا لیکن چونکہ موجودہ الیکشن کا موازنہ ہو رہا ہے سو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. ہمارے پاس اب آپشن ہی نہ رہا. اب آپشن یہ تھا کہ 3 دنوں کے اندر جوائن کرنا, پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی یہ تو جو مرضی کہتے رہیں, آئین میں بھی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا استحقاق آگے. اور الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی لکھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی میں جب ہم شامل ہوئے تو وہ پارلیمانی پارٹی بھی بن گئی. پارلیمانی پارٹی بھی بن گئی. پھر آپ نے پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں پارلیمانی پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کی تشخیص کو ختم کر دیا. اب یہ کہ جی الیکشن میں نہیں لڑے تو جنرل الیکشن سیٹ نہیں ملا تو فلانا. آبزرویشن سنی آپ نے, او بھائی ہمارے لیے تو آپ نے چوائس ہی نہ چھوڑی. الیکشن کمیشن کے ایک غلط تشریح کا سزا آپ پاکستان کو دیں گے, آپ جمہوریت کو دیں گے, آپ مجھے دیں گے, آپ الیکشن میں لڑنے والوں کو دیں گے یا پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے. یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے. یہ خاطر جمع رکھیں, یہ ہمیں ملیں گی چاہے وہ سنی اتحاد کے کھاتے میں ملے یا پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ملے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آئینی ادارہ جس کو اس وقت میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آرٹیکل 6 میں ہائی ٹریزن میں, کیونکہ انہوں نے سبورشن آف کانسٹیٹیوشن کی ہے, انہوں نے آئین کی تضحیق کی ہے, انہوں نے سارے ریاست. کھوسا صاحب یہاں پہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دے دیا جسٹس وقار سیٹھ نے, اس کو سزا نہیں ملی. آپ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو آرٹیکل 6 کی سزا ملی, ایگزیکیوشن ہو گئی اس کی. جسٹ خاکی یہاں آئی اور وہ جج صاحب بھی فارغ ہو گئے جنہوں نے اسے جو ہے وہ ان کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے جس دن فیصلہ اناؤنس کیا, آپ کی حکومت کے وزیر اطلاعات وزیر قانون نے ان کو ذہنی مریض قرار دیا تھا, پریس کانفرنس کی تھی ان کے خلاف. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ غلط تھا فیصلہ. دیکھیں وہ اس حد تک غلط تھا کہ اس کی اگر وہ مر جاتے ہیں تو اس کی ناش کو جو ہے لا کر لٹکایا جائے, اس حد تک انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے فیصلہ. لیکن سزائے موت کو غلط نہیں کہا تھا, اور سزائے موت صرف جسٹس وقار نے نہیں دی تھی, باقیوں نے بھی دی تھی. باقی نے ٹھیک ہے, صرف اس حد تک تھا کہ اگر یہ اس دوران میں فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی لاش کو انہوں نے کہا یہ بے حرمتی والی بات ہے. ڈاکٹر طارق صاحب ہمارا سوال ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بارے میں. تو اب یہ بتائیں کہ اگر کھوسا صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ کہیں گے جی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, تو کیسے آئے گی؟ دیکھیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے میں بالکل بات کروں گا, لیکن 1-2 چیزیں ان سیٹوں کے حوالے سے جو عرض کر رہا ہوں. میں کھوسا صاحب نے میری اس بات کو تردید نہیں کی, رد نہیں کی کہ ان سے ایک ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے. اب میں ایک اور اینگل سے آپ کو بتا دیتا ہوں. مثلا میرے خلاف ایک پٹیشن ہوئی ہے, الیکشن پٹیشن. وہ کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے, مدت ہوتی ہے, وہ 45 دن ہے. اگر آپ ایک دن اوپر 46ویں دن 46th ڈے آپ جائیں, جج صاحب ٹریبیونل آپ کی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کریں گے.
میری پٹیشن ٹائم بار ہے, ہم نے پلی یہ لی ہے کہ پہلے اس پہ فیصلہ کریں کیونکہ وہ اس ٹائم سے آگے چلی گئی ہے. ناؤ دس از ٹیکنیکل کیس کے میرٹ ڈی میرٹ تو بعد میں آئیں گے, ٹرائل بعد میں ہوگا. اب بات یہ ہے جی کہ کھوسا صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہماری نہیں ہے, ہماری ہی حکومت ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ملک کی داخلی اور خارجی سلامتی کے اندر جو کردار ماضی میں رہا ہے, آج ہے اور جو آئندہ رہے گا وہ ضرور رہنا چاہیے. آئندہ نہیں رہے گا, نہیں وہ رہے گا, اس کے بغیر نہیں رہے گا, اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. نہیں پاکستان چلے گا, دنیا کا کوئی ملک نہیں چل دوڑے سکتا گا اگر یہ اسٹیبلشمنٹ. میں کہتا ہوں کہ آپ امریکہ میں سے CIA نکال دیں, امریکہ چلے گا, پھر غلامی آپ ایک دن نہیں چل سکتا. سیاست میں مداخلت اور چیز ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا وجود برقرار رکھنا ضروری قومی ہے, سلامتی کے لیے وہ ایک اور چیز ہے. بالکل ضروری ہے. میں اور اسی کی بات کر رہا اگر ہوں. اسٹیبلشمنٹ آئین کے اندر جو اس کی حدود متعین ہے اس کے اندر رہ کے کام کرے تو پاکستان مزید مضبوط ہوگا. میں یہی عرض کر یہی رہا ہوں, ہمارا موقف ہے. رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے سر, کاش کہ آپ جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس وقت آپ تحریک انصاف میں ہوتے, اس وقت آپ پیپلز پارٹی میں تھے, ورنہ آپ کو پتا ہوتا کہ رول آف لاء کے جو دھجیاں انہوں نے اڑائی ہیں عمران خان کے دور میں, اور جو ایک پیج اور وہ سارے ڈرامے تھے وہ کیا تھے. نہیں, لیکن اس وقت عمران خان صاحب, ایک منٹ, اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ISI اگر لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اب آپ کی حکومت بھی یہی کام کروا رہی ہے, تو اگر عمران خان غلط ہے تو پھر آپ بھی غلط ہیں. دیکھیں یہ جو ٹیپنگ والا معاملہ ہے یہ پوری دنیا میں مخصوص آپ کی, دوبارہ میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر, آپ کی جو انٹرنل سیکیورٹی ایکسٹرنل سیکیورٹی جو خطرات پاکستان جن میں سے گزر رہا ہے, جس ریجن میں آپ رہ رہے ہیں, کیا آپ کے حالات ہیں, آئے دن آپ کی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں. وہ آپ کی بات درست ہے, آپ اس میں لوگوں کو, آپ کو کیا سرویلنس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں پرائیویٹ لوگوں کے گھروں کی سرویلنس کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی جن کی سرویلنس ضروری ہے. دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. امریکہ میں ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بار بار امریکہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں 3 سال پہلے قاضی فائز صاحب خود سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے مائی لارڈ میرا ٹیلی فون ٹیپ ہوتا ہے. تو یہ دہشت گرد تھے. میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فون کی ٹیپ کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں اس میں کون سی سٹیج یہاں پہ یہ بتائیں نا, یہ سوال ہے, چل رہا ہے, یہ ایک سوال ہے, یہ ایک سوال سنیں. یہ کیس کا شاخسانہ جو ہے یہ میرا اور بشرا بی بی کی کنورسیشن پر چل رہا ہے. یہ کیس جس کے اوپر سارا شاخسانہ کھوسا صاحب کی اور بشرا بی بی کی سیکرٹ تھا. بشرا بی بی کی ٹیپ کی ریکارڈنگ کی میں حمایت نہیں کر رہا. میں وہ جو اسٹیٹ سیکرٹ پاکستان کی, میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایجنسیز کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. ہاں چلیں, اس کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن آپ کا کیا خیال اور یہ آج کا نہیں, یہ 1976 کا قانون ہے, پوچھیں کھوسا صاحب سے, یہ آپ کو بتائیں گے. 1996 میں آپ کی پارٹی کی حکومت تھی جس نے یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 منظور کیا تھا, جس کا کور لے کے اب شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اجازت دی ہے کہ ٹیلی فون ٹیپ کریں. تو اچھا, خطرہ کیا ہے ان کو, ٹیپنگ سے خطرہ کیا ہے؟ مجھے ایک چیز بتا. ہمیں خطرہ نہیں ہے, خطرہ سب سے زیادہ آپ کو ہے. نہیں, ہمیں نہیں ہے, مطلب ان کو یا ہمیں پولیٹیشن کو کیا خطرہ ہے؟ آپ الٹی سیدھی باتیں کرنا چھوڑ دیں نا فون پہ. نہیں تو آپ اپنے کو سیو کریں نا, کھوسا صاحب آپ ایسی باتیں نہ کریں. کھوسا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں بشرا بی بی سے کون سی غلط بات کی پرٹیکل, میں ان کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں, میں ان کا کیس کر رہا ہوں. ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے کھوسا صاحب بتائیں, نیشنل سیکرٹ, اسٹیٹ سیکرٹ ایک چیز سمجھ نہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنا شور کیوں مچ رہا ہے ٹیپ کیا یا کسی ایجنسی نے ٹیپ چپ کریں گے تو ذرا ان کی بات سن لیں. اس پہ فیصلہ آ گیا نا. سر کھوسا صاحب, کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ یہ 1947 سے ہو رہا ہے. بالکل, تو کیا صحیح ہو رہا ہے؟ ہوتے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہو رہا ہے. نہیں, مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے اب اس وقت صحیح ہونے جا رہا ہے, اس وقت کیوں؟ اس کی ریزن ہے, میں آپ کو بتاؤں. دہشت گردی کے لیے جو آپریشن شروع ہونے والا ہے, جو اس وقت ہمیں خطرات ہیں, اس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. جو اس وقت ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے. اس وقت فون ٹیپنگ کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ دہشت گردوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں, سر کراچی میں جتنے بھی یہاں پر کرائم کراچی میں ہو رہے ہیں وہ پکڑے صرف اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ یہ جیو فورسینک جو ہے کیا جا رہا ہے, اور یہ جس طریقے فینسنگ, جیو فینسنگ جس کو کہتے ہیں, اس کے ذریعے فون ٹیپنگ کے ذریعے پکڑے جا رہے ہیں. کرمنل اسی طرح پکڑے جاتے ہیں, دہشت گرد اسی طرح پکڑے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پولیٹیشنوں کو دہشت گرد کیوں سمجھتے ہو؟ آپ غلط باتیں کرنا چھوڑ دو.
آپ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ رات کو باتیں کرنا چھوڑ دو، 2 بجے کے بعد آپ نہیں باتیں کریں۔ 2 بجے کے بعد یہ تو نہیں کرتے۔ یہ تو شریف آدمی ہے، میں پولیٹیشنوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کھوسا صاحب تو شریف آدمی ہے، اس کی گواہی میں دیتا ہوں، یہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جن کو خطرات ہے نا وہ چھوڑ دے رات کو 2 بجے کے بعد بات کرنا۔ کون کہہ رہے چھوڑ دے، ہاں میں نہیں کرتا سر وہ نہیں کرتا، کہتے ہیں میں نہیں کرتا۔ میر صاحب اگر یہی کچھ کروانا تھا تو پھر تاج برطانیہ کی تو بہت زیادہ ان کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی، غلامی ہی لینی ہے تو پھر خاکی ہیٹ والا تو انصاف بھی دیتا تھا، وہ ایڈمنسٹریشن بھی بہتر چلتی تھی، پھر آزادی لینی نہیں تھی۔ اچھا مجھے پھر کنگ چارلز کے ٹیپے یہ جو آپ حالات کی اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کھوسا صاحب نا، سوال اس طرح میرا کے یہ ہے۔ بیانات اس اسٹیبلٹی کے لیے سخت خطرہ ہے۔ کھوسا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں، اب ہم مفروضے پہ سوال ہے کہ فرض کریں ایک ایسا فیصلہ آتا ہے جس کے جو آپ کے خیال میں آئین اور قانون کے عین مطابق ہے، کل ایک ایسا فیصلہ آ جاتا ہے، کیا اس کے بعد سٹیبلٹی آ جائے گی؟ نہیں دیکھیں اسٹیبلٹی تو اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ جو اکنامک ہٹ مین کا بجٹ انہوں نے دیا ہے، معاشی قاتل کا عوام کا اس وقت معاشی قتل ہو چکا ہے۔ اور میں میر صاحب بتاؤں آپ کو خوفناک، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جو خوفناک سچویشن ہے اس وقت، سیاسی جماعتیں پیچھے رہ جائیں گی، عوام جو ہے وہ اتنے زیادہ تپے پڑے ہیں۔ آپ کی سوچ ہے، آپ بجلی کے بل ذرا جب آ رہے ہیں نا، جو ان کے گیس کے جو پرائسز جا رہی ہیں اور جو اس سے پروپورشنیٹلی ساری چیزوں کی مہنگائی ہو رہی ہے آج، یعنی انہوں نے آٹے پر بھی لگا دیا ہے وہ ٹیکس۔ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے عوام کے بڑے مسائل ہیں، لیکن آپ جب کال دیتے ہیں جلسے کی تو آتا کوئی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کیوں بین لگاتے ہیں بھائی، کیوں کینسل کر دیتے ہیں؟ میری جان ذرا دیکھو، یہی تو عذاب ہے کہ یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، وی آر اے بفر زون، ہم شاک آبزرور ہیں، ہم لوگوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو ان کو چینلائز کرتے ہیں، اور جب دیکھ لیں کہ ہمارے جب جلسے جلوس چاہے ان کے ہوں چاہے ہمارے ہوں، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا ہے، وہ بھائی پھر کس چیز کا آپ کو خوف ہے؟ اگر ہم لوگوں کی جو ہے زبان بولتے ہیں اور ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کس لیے خائف ہیں؟ اچھا ذرا عمران خان کی عمر ایوب صاحب نے صرف ایک جملہ جلسے کے بارے میں آج ایک بات عمران خان کی ایک پیشی پہ پولیس کی گاڑیاں جلیں، لوگوں کے سر پھٹے، یہاں پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں گیٹ ٹوٹے، کہتے ہیں گملہ نہیں ٹوٹا، گملہ تھا نہیں وہاں، آپ نے شیلنگ جتنی کی، آپ نے تماشا، اس کے باوجود آپ نے اتنا پرتشدد کروائیں۔ جا کے اندر ہائی کورٹ پھلانگ کر 9 تاریخ کو وردی میں ہائی کورٹ کو پھلانگ کر بائیو میٹرک کمرے کے اندر سے جو ہے وکلا کو زد و کوب کر کے عملے کو زد و کوب اچھا میں بھی آپ کا وہاں جا کر جو ہے گرفتار کرتے ہیں، کمال ہے۔